کہاوتیں، داستانیں اور قصے ہمارے معاشرے کی وہ پرچھائیاں ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی آئی ہیں۔ ہر قصبے، گاؤں اور شہر کی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں، اپنے اپنے راز ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی کہانیاں جو وقت کے ساتھ بھلائی نہیں جا سکتی اور اکثر تو وہ حقائق میں بدل جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی بھارت کی ایک ریاست کرناٹک کی بھی ہے، جہاں رات کے اندھیرے میں نوچر نامی مخلوق کا ایک خوف پھیلا ہوا ہے۔ کرناٹک کے ایک دور افتادہ گاؤں میں لوگ آج بھی نوچر کے نام سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ نوچر ایک عجیب و غریب مخلوق ہے جسے رات کے وقت اپنے شکار کی تلاش میں نکلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مخلوق انسانوں کو نشانہ بناتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو رات کے وقت اکیلے سفر کرتے ہیں۔ اکثر وہ لوگ جو رات کو اکیلے جاتے ہیں ان کا سامنا نوچر سے ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نوچر ایک لمبا، پتلا اور سیاہ سایہ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں جو اندھیرے میں بھی چمکتی ہیں۔ نوچر کا شکار بننے والے اکثر لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کبھی بھی نظر نہیں آتے۔ یہ کہانی تب مشہور ہوئی تھی جب ایک مقامی آدمی راجو، جو اکثر رات کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ دیر تک بیٹھا رہتا تھا، ایک رات کو اچانک غائب ہو گیا۔ اس رات راجو نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ کچھ دیر بعد واپس آ جائے گا، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ راجو کی گمشدگی کے بعد گاؤں میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ کچھ دنوں بعد ایک اور آدمی وشال نے دعویٰ کیا کہ اس نے نوچر کو دیکھا ہے۔ وشال نے دعویٰ کیا کہ اس نے نوچر کو دیکھا تھا اور اس نے بتایا کہ راجو نوچر کے ساتھ تھا، لیکن وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ وشال کے بیان کے بعد گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگوں نے رات کے وقت باہر نکلنا بند کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نوچر کی دہشت اس قدر خوفناک ہے کہ جس نے اسے دیکھا وہ دوبارہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ گاؤں والے آج بھی نوچر کے خوف کے ساتھ جی رہے ہیں، اگرچہ اس مخلوق کے بارے میں حقیقت یا افسانہ ہونے کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکا، لیکن اس کے قصے آج بھی سنائے جاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب گاؤں میں خاموشی چھا جاتی ہے تو لوگ نوچر کے سائے سے بچنے کے لیے اپنے گاؤں میں ہی قید ہو جاتے ہیں۔ نوچر ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان کے دل میں چھپے خوف کو اجاگر کرتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ کیا یہ واقعی ایک مخلوق ہے یا پھر لوگوں کے دلوں میں چھپا ہوا خوف؟ یہ راز آج تک حل نہیں ہو سکا اور شاید کبھی ہو بھی نہیں سکے گا۔ نوچر کی یہ کہانی آج بھی سننے والوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتی ہے۔ بھارت کے کرناٹک کی خوبصورت مگر پراسرار سرزمین پر ہزاروں قصے اور کہانیاں جنم لیتی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں نہ صرف خوف پیدا کرتی ہیں بلکہ حقیقت اور افسانے کی لکیر کو دھندلا کر دیتی ہیں۔ انہی قصوں میں سے ایک ہے یہ داستان جو سننے والوں کے دلوں کو لرزا دیتی ہے۔ کچھ لوگ اس کہانی کو محض ایک افسانہ سمجھتے ہیں، لیکن جنہوں نے اس مخلوق کو دیکھا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ اس کہانی کا آغاز کرناٹک کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوا تھا، جہاں 4 دوستوں نے اپنی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ کیا۔ آریان، کبیر، ابھیشیک اور انکت، چاروں دوست اپنی چھٹیاں گزارنے کرناٹک کے ایک دور افتادہ گاؤں میں آئے تھے۔ وہ یہاں کی خوبصورتی اور فطرت کی دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دن کے وقت وہ جھیلوں، جنگلات اور پہاڑوں کا نظارہ کرتے رہے۔ ایک رات جب وہ سب آگ کے ارد گرد بیٹھے تھے، ایک بوڑھے شخص نے انہیں کہانی سنائی۔ بوڑھے نے بتایا کہ نوچر ایک پراسرار مخلوق ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے شکار کی تلاش میں نکلتی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں جو اندھیرے میں بھی چمکتی ہیں، اور اس کا سایہ لمبا، پتلا اور خوفناک ہوتا ہے۔ جو بھی نوچر کا سامنا کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ بوڑھے کی باتوں نے دوستوں کے دلوں میں تجسس پیدا کر دیا اور انہوں نے اس کہانی کو محض ایک افسانہ سمجھا۔ آریان نے سب کو مشورہ دیا کہ وہ نوچر کی حقیقت جاننے کے لیے جنگل جائیں گے۔ کبیر اور ابھیشیک نے پہلے تو ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن آریان کی ضد اور انکت کے مذاق نے ان سب کو تیار کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کے وقت جنگل میں جا کر نوچر کو ڈھونڈیں گے۔ آریان نے کہا، اگر یہ سچ میں موجود ہے تو ہم سب کو جاننے کا حق ہے، اور اگر یہ محض ایک کہانی ہے تو ہم لوگوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگلے دن رات آتے ہی چاروں دوستوں نے اپنے جنگل میں داخل ہوتے ہی انکت نے ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ یار، اگر یہ نوچر واقعی موجود ہوا تو اسے ہم سب کو ایک سیلفی تو ضرور دینی پڑے گی۔ انکت کی بات پر سب ہنس پڑے، لیکن کبیر نے کہا، چلو یار، اب سنجیدہ ہو جاؤ، ہمیں اپنا پلان یاد رکھنا چاہیے۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے اندر بڑھتے گئے، ہوا میں سردی اور خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ جنگل کی خاموشی میں صرف ان کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو انہیں مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ کبیر نے اپنے ٹارچ کی روشنی آگے بڑھائی، لیکن اندھیرے نے جیسے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ انکت نے مذاق میں کہا،
یہ جنگل تو لگتا ہے ہمیں ہی کھا جائے گا، نوچر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ سب ہمارے دماغ کا کھیل ہے، ہمیں صرف آگے بڑھنا ہے اور نوچر کا سامنا کرنا ہے۔ آدھی رات ہو چکی تھی اور جنگل میں گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ اچانک کبیر کو ایک عجیب آواز سنائی دی، جیسے کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہو۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اس نے خود کو پرسکون رکھا اور باقیوں کو بتایا کہ شاید یہ ہوا کی آواز ہے یا پھر ہمارا وہم۔ کبیر نے کہا، لیکن اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ آریان نے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور وہ دوبارہ چلنے لگے، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے ویسی ہی آوازیں پھر سنائی دینے لگی، کسی کے قدموں کی آہٹ۔ یہ آوازیں اب صاف تھی، جیسے کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہو، بالکل انہی کے قدموں کے ساتھ ساتھ۔ ابھیشیک جو اب تک سب سے بہادر نظر آ رہا تھا، اس نے آریان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آریان یہ جگہ عجیب لگ رہی ہے، شاید ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ آریان نے اسے دلاسا دیا اور کہا، نہیں ابھیشیک، ہم اتنی دور آ چکے ہیں، ہمیں صرف تھوڑا اور آگے جانا پڑے گا، اگر کچھ بھی غیر معمولی ہوا تو ہم فوراً واپس چلے جائیں گے۔ اچانک ان کے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ سایہ لمبا، پتلا اور خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جو اندھیرے میں مزید چمک رہی تھی۔ دوستوں کا دل خوف سے لرز اٹھا اور ان کے قدم وہی جم گئے۔ نوچر کی دہشت ان کے سامنے حقیقی صورت میں آ چکی تھی۔ آریان نے فوراً اپنے ٹارچ کی روشنی نوچر پر ڈالی، لیکن نوچر کی سرخ آنکھیں مزید چمکنے لگیں اور اس کا سایہ مزید بڑا اور خوفناک ہو گیا۔ ابھیشیک نے چیخ ماری اور کبیر نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن انکت نے اسے روک لیا۔ بھاگنا بیکار ہے، یہ ہمیں پکڑ لے گا، انکت نے خوفزدہ لہجے میں بولا۔ آریان نے سب کو ایک ساتھ رہنے کا کہا، لیکن نوچر نے اچانک حملہ کر دیا۔ اس کا سایہ آریان پر بڑھتا گیا اور چند ہی لمحوں میں آریان زمین پر گرا، جیسے کسی نے اسے زمین میں کھینچ لیا ہو۔ آریان کے منہ سے ایک چیخ نکلی، لیکن اس کے بعد وہ مکمل خاموشی میں بدل گئی۔ ابھیشیک نے کبیر اور انکت کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نوچر کا سایہ ان کے پیچھے تھا۔ کبیر نے اپنا سامان پھینک کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ نوچر کا سایہ اب کبیر پر چھا گیا تھا۔ کبیر! ابھیشیک نے زور سے پکارا، لیکن کبیر کی آواز دب چکی تھی۔ اب صرف ابھیشیک اور انکت باقی تھے۔ وہ دونوں خوفزدہ اور بے بس تھے۔ انکت نے ابھیشیک کو آگے بڑھنے کا کہا، لیکن نوچر کا سایہ اب ان کے پیچھے تھا۔ ابھیشیک اور انکت نے آخری کوشش کے طور پر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن نوچر کا سایہ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اچانک انکت زمین پر گرا اور نوچر نے اسے بھی اپنے قابو میں کر لیا۔ ابھیشیک نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا، جیسے مدد کی دعا کر رہا ہو، لیکن نوچر نے اسے بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ اگلی صبح جب گاؤں والے ان دوستوں کو تلاش کرنے نکلے تو انہیں جنگل میں کچھ نہیں ملا، نہ ان کی لاشیں، نہ ان کا سامان، صرف ان کے پیروں کے نشان اور خوفناک خاموشی۔ کہا جاتا ہے کہ نوچر نے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے سائے میں قید کر لیا تھا اور وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ آج بھی جو کوئی اس جنگل کی طرف جانے کی ہمت کرتا ہے وہ اسی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ نوچر کی کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ گاؤں والے آج بھی اس جنگل میں جانے سے ڈرتے ہیں اور نوچر کی دہشت نے ان کے دلوں میں وہ خوف بٹھا دیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی اور کئی طرح کی مخلوق رہتی ہے اور وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی آدھی رات کو گھپ اندھیرے میں یہ کہانی سن رہے ہوں اور ابھی بھی کوئی نہ کوئی آپ کے ارد گرد موجود ہو۔ اس پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسی جگہ ضرور موجود ہوتی ہے جہاں پہ انسانوں کے علاوہ اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی اور آپ ایسی مزید سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ When we got to sleep, the teddy bear here to play. If you don't come play